الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. السلام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ مقدس، ماہ نور، ماہ قرآن، ماہ رمضان شریف کی آج 11 تاریخ ہے، 11واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ اس کا شروع ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت ہے. ہم عشرہ مغفرت کے پہلے دن جمعۃ المبارک کی مقدس برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ماہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی اتنی عظمتوں کی حامل ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے ماہ رمضان شریف میں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کے اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس لیے ماہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. خوشبخت اور خوش نصیب ہیں وہ بندگان حق جو اس کی راتوں میں قیام کر رہے ہیں، دنوں میں روزہ رکھ کے عبادات ادا کرتے ہوئے، اپنے فرائض کو کما حقہ ادا کرتے ہوئے، رزق حلال کمانے کی خاطر تگ و دو محنت کرتے ہوئے اس کو راضی کر رہے ہیں. پیارا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں سے بھرا ہوا مہینہ، یہ ایسا عظمت کا حامل ہے کہ جنہوں نے روزہ دار، جس نے روزہ داروں کے لیے شفاعت بھی فرمانی ہے.
تو ہمارا شفیع ہوگا یہ ماہ رمضان شریف۔ 10 رمضان مبارک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پہلی ماں، مومنوں کی پہلی ماں، یہ وہ عظمت والی ماں ہیں جنہیں قرآن نے مومنوں کی ماں کا فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی مائیں، یہ جہان بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے۔ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسے اتنا شعور نہیں ہے، جب آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، گھر میں باتیں ہوتی ہیں، پھر تذکرہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے، کچھ فطرتاً بھی اور کچھ باقی ذریعے سے، کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ماں ہے۔ ہر ماں کو جہان کہتا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے۔ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات وہ مائیں ہیں مومنوں کی جنہیں قرآن نے مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ تو جہاں بھر کے بندوں کی باتوں میں نقص ہو سکتا ہے، فرض کیا کئی مرتبہ بچہ پیدائش کے دوران بچہ بچ جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے۔ اب ایسی عورت جو کہ بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو، ایسی مومنہ عورت کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اسے اللہ شہیدوں میں شمار فرمائے۔ یعنی دوران زچگی اگر کبھی کسی عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مومن عورت کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس پر وہ اجر عطا کرے گا کہ قیامت کے دن مالک اسے شہیدوں کی صف میں سے اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، کرم بالائے کرم میرے لجپال تشریف لائے، بندہ پروری، غریب نوازی، محتاج نوازی، شفقت مہربانی، آج لجپال تشریف لائے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب وہ ماں فوت ہو گئی، بچہ چھوٹا سا ہے، اس بچے کو خالہ نے لے لیا، پھوپھو نے لے لیا، یا کسی اور عورت نے اپنی جھولی میں رکھ لیا، اس کی پرورش کرنے لگی، تو لوگ کہنے لگے، لوگوں نے اس کو کچھ کہنا شروع کر دیا، لیکن بہرحال لوگوں کی کہنے کی اور بات ہے، کہنے سے تو وہ نہیں ہوتا، ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے جس نے جنم دیا ہے، مگر کہا جاتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ سنتا رہتا ہے، آخر ایک وقت آتا ہے جب اسے اصلی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں نہیں، یہ میری خالہ تھی، یہ میری پھپھو تھی جس نے مجھے پالا۔ میری ماں تو بچپن میں جب میں پیدا ہوا میری ماں فوت ہو گئی، تو لوگوں نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے۔ ہر ایک کی ماں جہان بتاتا ہے یہ تمہاری ماں ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پاک ذات ہے جسے قرآن فرماتا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مومنوں کی ماں ہے جسے قرآن فرماتا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے۔ ہم قربان اس عظمت مآب ہستی کے راہوں پہ قربان جنہیں اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پاک ذات، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھوں کی ساتھی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی غم گسار، نبی پاک علیہ السلام کے مشن کے لیے حضور کے قدموں پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والی ہستی، جس کے اللہ تعالیٰ نے وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے کہ خدمت ایسی قبول ہوئی کہ جناب جبرائیل کو بھیج کے اللہ نے اپنا سلام پہنچایا، فرمایا جا کے میرے محبوب سے کہو پیارے یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور برتن میں کھانا آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں، جب یہ پہنچیں تو انہیں اپنے کے رب کی طرف سے سلام عطا فرمایا۔ یہ سیدہ پاک ہیں، یہ سیدہ پاک ہیں، یہ مخدوم کونین ہیں، یہ بی بی پاک کی ماں جی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں ذرا اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کیا مقام عطا فرمایا۔ میں قربان جاؤں ان کے پاک نام پہ، ان کے پاک حوالے پہ قربان جاؤں جنہیں اللہ نے اس دروازے کی خیرات عطا فرمائی ہے۔
اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ اکبر، اللہ اعلان کر رہا ہے مومنوں کے لیے کہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاکیزہ کو، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پاک کو دیگر امہات المومنین کا معاملہ بنے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مومن کہلاتا ہے، اللہ نے مومنوں کے لیے اعلان فرمایا یہ مصطفیٰ کی ازواج کسی اور کی نہیں بلکہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ کن کی مائیں ہیں؟ بلند آواز سے بولے ذرا، کن کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اے مومنوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ان ہستیوں کو اپنی ماں مانتے ہو جنہیں خدا نے ماں فرمایا ہے اور قرآن میں اعلان کروایا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفا پہ قربان جائیں، صدقے صدقے بولے پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وفا پہ قربان جائیں، عطا پہ قربان جائیں۔ سیدہ پاک اللہ مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی تاجرہ ہے، اللہ اکبر، کائنات جن کے دروازے کی خیرات پہ پڑ رہی ہے۔ ایک طرف اہل مکہ کے قافلے جا رہے ہیں اور ایک طرف سادات کی عظمت والی نانی جان کے قافلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجارت کے قافلے، بڑے بڑے قافلے جا رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تاجرہ رئیسہ مگر جب سرکار کے حرم میں تشریف لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، رسول اللہ کی غلامی میں آئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مال پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ڈھیر لگا ہے۔ سرکار دو عالم نے ملاحظہ فرمایا، حضور کے دل میں آیا یہ مال غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے، مگر مان خیال آیا یہ تو خدیجہ کا مال ہے۔ سلام اللہ علیہ، حضور خاموش ہو گئے۔ وہ رازدار مصطفیٰ، وہ رازدار مصطفیٰ، سرکار دو عالم کی اداؤں کو سمجھنے والی میرے آقا کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نے جو خیال کیا، فوراً مائی صاحبہ نے یہ دیکھ لیا میرے آقا کچھ چاہ رہے ہیں، آگے بڑھیں، آکے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کو خیال فرمایا، ماجرہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا خدیجہ یہ مال میں نے دیکھا ہے، خیال آیا اسے غریبوں میں تقسیم کرو، پھر خیال آیا یہ تو مال تیرا ہے، یہ تو مال تیرا ہے۔ کائنات کی مومنوں کی ماں سرکار کی بارگاہ میں جھکی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرما دیا یہ میرا ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ہوں، میرا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ اللہ میں بھی آپ کی ہوں، میرا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، سارا مال رسول اللہ کے قدموں پہ قربان۔ خدمت کے انداز نرالے ہیں، وفاؤں کے انداز نرالے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ایک ایک لمحہ وفا میں نبھایا۔ کائنات بھر کے آسمان زمین کی ساری مخلوق اس ہستی کو سلام کر رہی ہے جس نے مصطفیٰ سے وفا کا حق ادا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پہ کرے جود و کرم مطلع انوار خدیجہ، پہ کرے جود و کرم مطلع انوار خدیجہ۔ آپ بھی کہیں پہ کرے جود و کرم مطلع انوار خدیجہ۔ کیسے پہ کرے کرم ہے، مہربانی ہے، عطائیں ہیں، جود و کرم ہے، دروازے پہ آنے والا کبھی خالی نہیں گیا۔
جو بھی سوالی آیا اس کی جھولی کو بھرپور فرمایا. یہ اس گھر کی روایت ہے، اس گھر کے دروازے سے گھر پہ آنے والے کبھی خالی نہیں لوٹائے جاتے. اللہ اکبر. بی بی پاک کا ذکر پاک، مختومہ کونین کا ذکر پاک، غم گسار مصطفیٰ کا ذکر پاک. او خوش نصیب ہو آج ہمارے جمعہ کی مسجد فاروقی کے اندر جمعہ کے اس اجتماع میں اس لمحے ہماری حاضری کتنی بڑی بارگاہ میں لگ رہی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح، اس وقت ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس پیاری ہستی کا ذکر مصطفیٰ اپنی پاک زبان سے فرمایا کرتے. سبحان اللہ. پیار سے فرمائیں ذرا سبحان اللہ. حضرت حمیرہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے. فرماتی ہیں جب میں رسول اللہ کے حرم میں آئی مجھے کسی پہ اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا سیدہ خدیجہ پہ رشک آتا تھا. رشک کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لالی پہ زبان اقدس پہ بار بار سیدہ خدیجہ کا نام آتا تھا. حضرت خدیجہ کا ذکر سرکار فرماتے، حضور فرماتے میری خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ میں یہ اوصاف تھے، خدیجہ میں یہ خوبیاں تھی، خدیجہ ایسی 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 ان کی خدمات رسول اللہ بار بار ذکر فرماتے تھے. حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے نہ رہنا ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے. سبحان اللہ. فرمائے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دو عالم کی پاک زبان پہ جن کا نام ہے، جن کی خوبیوں کو مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے، جن کی عظمتوں کو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی سائل خالی لوٹتا نہیں ہے. آپ اور میں سارے اسی بارگاہ میں عرض کریں پہ کرے جود و کرم مطلع انوار خدیجہ، پہ کرے جود و کرم مطلع انوار خدیجہ. حضرت سیدہ خدیجہ کی کیا شان عظمتیں. اور سوچو ذرا جن کی بیٹی کا نام زہرا ہے، جن کے نواسے امام حسن امام حسین ہیں. یار سوچو تو صحیح نا عظمت ماں بستی ہے، پھر کیا شان ہے. آپ خود بھی کریم، آپ خود بھی سخی، آپ خود بھی مہربان، اور پھر آگے کائنات کو جو اپنی پیاری شہزادی عطا فرمائی ہے، مخدومہ کونین کے دروازے سے لوگوں کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں. اللہ اللہ. ذرا ام الزہرا کا ذکر ہے. اب میں بی بی پاک کے دروازے پہ حاضر ہوں. حضرت نصیر ملت رحمت اللہ علیہ بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت بی بی پاک کے دروازے پہ حاضر ہم کہتی ہیں پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا. میرے ساتھ مل جائے. آج میں نے کسی سے نظر لینی ہے، آج میں نے کسی سے خیرات لینی ہے، آج میں نے کسی سے بھیک مانگنی ہے، میں کسی سے مانگ رہا ہوں. میرا کشکول آگے پڑا ہے، وہ خیرات عطا کر رہے ہیں. آپ مل جائیں ذرا. بی بی پاک کے دروازے پہ کٹھے حاضر ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا. ملے فقیر کو خیرات جاہ
فقیر کو خیرات چاہیا بی بی پاک کی ماں ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ پاک کی ماں گئے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اب سننا ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سب کچھ نشاور کیا ایک ایک لمحہ حضور کی غلامی میں گزرا مشکل میں بھی سرکار کے ساتھ خوشی میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ جب اہل مکہ نے سوشل بیکاٹ کیا پریشانیاں آ گئی حضرت سیدہ خدیجہ پاک نے وفا کا حق ادا فرمایا اللہ اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ دو مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دفاع کا حق ادا کیا غلامی کا حق ادا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی دکھ نہ جانے دیا اگر کوئی دکھ تکلیف آئی اسے اپنی اوپر برداشت کیا ایک ہستی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور ایک ہستی حضرت سیدنا ابو طالب کی سرکار کی ذات ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی تیر نہیں آنے دیا کوئی دکھ نہیں آنے دیا اہل مکہ نے بے شمار باتیں کی ہیں بے شمار باتیں کی ہیں مگر ان دونوں ہستیوں نے کہا ہمارے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا سبحان اللہ پھر یہ دونوں پیار کرنے والے خدمت کرنے والے اللہ اکبر حضرت سیدہ خدیجہ پاک کا وصال ہوا پھر حضرت سیدنا ابو طالب پاک کا وصال ہوا سنو لوگوں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب یہ دونوں یکے بعد دیگرے پیارے دنیا سے گئے تو میرے مصطفیٰ لجپالا کا مولا کو ان کے جانے سے کتنا دکھ پہنچا امتی ہو مصطفیٰ کے دکھ میں دکھی نہ ہو مصطفیٰ کے غم میں غم نہ کرے مصطفیٰ کی خوشی میں خوشی محسوس نہ کرے وہ کیسا امتی ہے جب حضرت خدیجہ پاک کا وصال ہوا حضرت ابو طالب پاک کا وصال ہوا تو میرے مصطفیٰ نے ایک دو دن نہیں بلکہ سرکار نے اس پورے سال کو عام الحزن فرما دیا فرمایا ایک دو دن کا غم نہیں ہے ان کے جانے سے مجھے جو غم پہنچا ہے فرمایا پورا سال ہی غم کا سال ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشن کے لیے حضور کے قدموں میں جو قربانیاں ہیں خدمتیں ہیں قیامت تک ہر باضمیر اس دروازے پہ سلام عقیدت پیش کرتا رہے خدمت پیش کرتے رہے آخری وقت آیا رسول اللہ پوچھنے کے لیے تشریف لائے اللہ اکبر انہوں نے بھی اپنی خدمت کی مگر مصطفیٰ کی عطاؤں پہ بھی قربان جائے اب سرکار تشریف لائے حضور نے فرمایا کیسی طبیعت ہے تو حضرت خدیجہ پاک عرض کرنے لگی شکر ہے ٹھیک ہوں آپ کی غلامی میں ہوں سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ شکر ہے ٹھیک ہوں آپ کی غلامی میں ہوں یعنی بندہ بیمار ہو غلامی میں ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے بیمار ہوں لیکن مصطفیٰ کے غلاموں میں ہوں تو آپ کہنے لگیں شکر ہے ٹھیک ہوں آپ کی غلامی میں ہوں سرکار نے مہربانی کی نظر سے دیکھ کے فرمایا خدیجہ ساری زندگی لٹایا ہی ہے ساری زندگی میرے قدموں پہ نچھاور ہی کیا ہے کبھی کچھ مانگا نہیں خواہش نہیں کی تیری کوئی خواہش ہو تو بتا سبحان اللہ فرمائے ذرا سبحان اللہ اکبر فرمایا علماء نے لکھا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تیری کوئی خواہش ہو تو بتا مومنوں کی ماں نے ادب سے نگاہیں جھکا دی بارگاہ ادب ہے عرض کرنے لگی میری ایک خواہش ہے لیکن میں آپ سے ڈائریکٹ نہیں عرض کرتی میں اپنی پیاری شہزادی کو بتا کے بیچتی ہوں
اللہ اللہ حضرت سیدہ بی بی پاک کا نام لیا، میں ان کو بتا کے بیچتی ہوں۔ اب سرکار دو عالم کے پاس اپنی لاڈلی پیاری پیاری شہزادی مخدومہ کونین ام الحسنین کو فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، جاؤ جا کے بابا جان سے عرض کرو میری ایک خواہش ہے وہ پوری فرما دیں۔ اللہ اکبر، پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ میری خواہش ہے وہ پوری فرما دیں، خواہش میری یہ ہے اور کچھ نہیں چاہتی، بس اتنی مہربانی فرما دیں وہ جو چادر آپ اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں، اس چادر میں آپ کے جسم اقدس کے بوسے لیے ہیں، میری خواہش یہ ہے وہ چادر مجھے عطا کر دی جائے، تاکہ اسی چادر میں میں لپٹی ہوئی دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، مومنوں سوچو ذرا، جب حضرت بی بی پاک نے یہ پیغام سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی کریم سرکار کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ ہمیشہ لٹائے آئی ہے، میرے مشن پہ سب کچھ دیا ہے، آج آخری ٹائم مانگا بھی ہے تو کیا مانگا؟ چادر کا سوال کیا، مگر حضرت خدیجہ کی نظر میں اس چادر کی کیا قیمت تھی؟ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہی تھی میں زندگی میں بھی مصطفیٰ کی چادر نسبت میں لپٹی رہی، اب جب آخرت کا سفر ہوگا تو بھی مصطفیٰ کی چادر نسبت میں لپٹی ہوئی جاؤں۔ میری اور آپ کی عظمت والی ماں قربان ان لمحوں پر جن لمحوں پہ مصطفیٰ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خزانے لے رہی تھیں اور اپنی اولاد کو، اپنی نبی پاک کی امت کو وہ خزانے عطا فرما رہی تھیں، اور آج بھی ان کے خزانوں کا سخاوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج جمعہ کے دن، جمعہ کے لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس مبارک نورانی ہستی کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عشرہ خاص ہے، عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے طفیل سے، ام المؤمنین کے صدقے سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ میرے مہربان کریم جلوہ فرما ہوئے، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میں کن لفظوں میں عرض کروں کہ آپ کی جلوہ گری سے آج مجھے کتنا حوصلہ ہوا۔ والدہ صاحبہ کے وصال کے بعد سے ٹوٹا ہوا تھا اور آج بڑا اپنے آپ کو تکڑا محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ کافی دنوں سے یاد آ رہی تھی کہ کبھی مہربانی ہو، آج اللہ کا فضل ہوا، جمعے کے لمحے میں کریموں نے کرم نوازی کی، مہربانی کی، تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور اللہ اس عشرہ مغفرت میں میری اور آپ کی، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور مائی صاحبہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک کی ساری امت پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔